الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اقدس کا مفہوم ہے، قیامت والے دن میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ قیامت کی ہولناکی کے اندر اور ہوش ربا دن کے اندر قرب مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ دروشی پڑھنے کا شرف حاصل کرتے رہا کریں اور کثرت کے ساتھ دروشی پڑھا کریں۔ اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، آج ہمارے اس سلسلہ علم و ادب کا عنوان ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث پاک ہے، سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البر لا یبلا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی، والاثم لا ینسى، اور گناہ بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت، فکن کما شئت کما تدین تدان۔ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی فنا نہیں ہوگا جو کہ جزا عطا فرمانے والا ہے۔ فکن کما شئت، کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لہذا جو چاہے بن جاؤ، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا، جزا دینے والے رب کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی ہے۔ جو چاہے بن جاؤ، نتیجہ یہ ہے تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ امام عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ التیسیر جامع صغیر کی شرح ہے، اس میں کما تدین تدان کی وضاحت میں لکھتے ہیں، یعنی جیسا تم کام کرو گے ویسے تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، جو تم کسی کے ساتھ کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا خیر کے پہلو کو اختیار کیا جائے، اچھائی کے پہلو کو اختیار کیا جائے، نیکی کے پہلو کو اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل نیکی ہی پائیں گے، خیر ہی پائیں گے، بھلائی ہی پائیں گے۔ اور اگر معاملہ برعکس ہو کہ برائی کو اختیار کیا جائے گا، ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر برائیاں ہیں، کس قدر غلط معمولات ہیں، یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو تکلیف دینا، لوگوں کی چیزوں کو چرا لینا، دوسروں کو دھوکہ دینا، جھوٹے الزام لگانا، کسی کا قرض لے کے قرض کو دبا جانا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا، کسی کی گھریلو زندگی میں لگائی بجائی کر کے زہر گھول دینا، بدگمانیوں کو فروغ دینا، کسی کا دل دکھانا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، اس کی عزت کو پامال کرنا، سازشیں کر کے، کوششیں کر کے کسی کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننا، یہ وہ امور ہیں جو ہمارے معاشرے کا ایک عجیب نقشہ ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جن چیزوں کی مختصر فہرست آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، کوئی بھی ایسے افعال کا مرتکب ہے تو بس وہ یہ ایک موٹا اصول ذہن میں رکھے، اور وہ یہی ہے کما تدین تدان، کہ تم جیسا کام کرو گے تمہیں ویسا اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے ملتمس ہوں کہ توجہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پڑھیں، سنی سنائی باتوں پہ کان مت دھریں۔ دہریے اسلام دشمن لوگ دین اسلام کے بارے میں عجب عجب وہم، شکوک و شبہات اور وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں اس عنوان پر کئی مرتبہ آپ حضرات کی
توجہ دلانے کی کوشش کر چکا ہوں، آج بھی یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام ایک کامل دین ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، گھر سے لے کر کاروبار تک، کاروبار سے واپس گھر تک، الغرض پیدا ہونے سے مرنے تک، مرنے سے قبر تک، قبر کے بعد اٹھنے تک، ہر شعبے کے اندر دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ دین کامل ہے، یہ دین فطرت ہے۔ اس عنوان کے تحت میں چند باتیں احادیث کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا، اور ممکن ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ کل بھی اسی عنوان پر ہو۔ پہلا معاملہ سماعت کیجئے گا۔ آج ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، خصوصاً سوشل میڈیا ایک کامیاب ہتھیار ہے لوگوں کے ہاتھوں کے اندر، جس کی چاہیں عزت پامال کر دے، تصویر لگا دے، اس کے متعلق غلط پوسٹ لگا دے، غلط پروپوگنڈا کر دیں، فیک ویڈیوز بنا کے چڑھا دیں۔ سیاست سے لے کر مذہب تک بدقسمتی کے ساتھ یہ حرکات عام ہیں۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور یہ کرنے والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے تو اپنے دل کا شوق پورا کر لیا اور لوگوں کے سامنے کسی کو رسوا کرنے کی کوشش کی، تو یاد رکھے کہ جیسی کرو گے ویسی بھرو گے۔ یہ ابو داؤد شریف کتاب الادب کی حدیث ہے۔ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ رسوا کرے جہاں اس کی بے عزتی اور بے آبرو اور اس کی بے عزتی اور آبرو ریزی کی جا رہی ہو، ایسا بندہ جو کسی مسلمان کو اس جگہ بے عزت کرتا ہے کہ جہاں اس کی بے عزتی لوگ کر رہے تھے اور یہ بھی اس کا حصہ بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں وہ اپنی مدد چاہتا ہوگا۔ اور جو کسی مسلمان کی ایسی جگہ مدد کرے جہاں اس کی عزت گھٹائی جا رہی ہو اور اس کی آبرو ریزی کی جا رہی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ اس کی مدد کرے گا جہاں وہ اپنی مدد کا طلبگار ہوگا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اس طرح کہ جب کچھ لوگ کسی مسلمان کی آبرو ریزی یعنی اس کی بے عزتی کر رہے ہوں تو یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو کر ان کی مدد کرے، ان کی ہاں میں ہاں ملائے، ایسے بندے کو اللہ کریم ایسی جگہ میں ذلیل کرے گا جہاں وہ اپنی مدد چاہتا ہوگا۔ اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے یعنی اللہ تعالیٰ اس جرم کی سزا میں اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے عزت کی خواہش ہوگی۔ اور پھر آپ فرماتے خیال رہے کہ یہ احکام مسلمان کے لیے، کفار، مرتدین، بے دین لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عزت نہیں، ان کی بے دینی ظاہر کرنا عبادت ہے۔ اور یہ فرمان کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ ایسے ہی ہے کردنی خواہش آمدنی پیش، جو کرو گے وہی تمہارے پاس واپس پلٹ آئے گا۔ مسلمان بھائی کی عزت کرو، اپنی عزت کرا لو، اسے ذلیل کرو، اپنے آپ کو ذلیل کرا لو۔ جگہ عام ہے، دنیا میں ہو یا آخرت میں، جہاں بھی اس بندے کو ضرورت ہوگی رب تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، صرف ایک بار نہیں بلکہ ہمیشہ۔ اور پھر مفتی صاحب علیہ رحمت بیان کرتے بڑا پیارا شعر فارسی کا لکھا، گندم از گندم بیرو، وہ بیان کرتے ہیں کہ گندم سے گندم اور جو سے جو اگتے ہیں، از مکافات عمل غافل مشو، مکافات عمل سے غافل مت ہو۔ سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے، ایک بندے کو پکڑا ہوا، کیا جی اس نے موبائل چوری کیا ہے، کیا ہے جی اس نے بیٹری چرانے کی کوشش کی ہے، کیا جی یہ چارہ کاٹ رہا تھا، اسے اپنی بکریاں گھسیڑ دیں ہمارے کھیت کے اندر، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب وہ ماتڑ غریب بندہ ہے، چودھری صاحب کے ہاتھ میں سوٹی ہے، ڈنڈا ہے، چھانٹا ہے، چابک ہے، ہنٹر ہے، مار رہے ہیں۔ اب کیا جی کیمرے فٹ ہو گئے، اس کی ویڈیو بننے لگ گئی، لائیو چلانے لگ گئے، کوئی ایک بھی نہیں جو حق بات کرے، کوئی ایک بھی نہیں جو اس کو ظلم سے روکے۔ حدیث شریف میں فرمایا ظالم و مظلوم کی مدد کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ تو فرمایا ظالم کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو، اور مظلوم کو اس کے ظلم سے بچا کر اس کی مدد کرو۔ تماشا بنا دیا جائے، رسوائی بنا دی جائے۔ ہم بہت سارے معاملات ایسے دیکھتے ہیں، کچھ حقائق پر مبنی ہوتے ہیں، کچھ جھوٹے الزام ہوتے ہیں، اس طرح لے کر آؤ، مشین لے کر آؤ، اس کے سر کے بال اتارو، اس کی داڑھی، اس کی مونچھ ہے کسے کی کاٹ دو، منہ کو کالا کر دو، چپلوں کا ہار پہنا دو، گدھے پر بٹھا دو، یہ کرنے لگ جاؤ، وہ کرنے لگ جاؤ۔
اس نے چوری کی ہے، میں چوری کی تائید نہیں کر رہا، اس نے غلطی کی ہے، میں غلطی کی تائید نہیں کر رہا، لیکن ان حرکات کو ہوا دینے والے مدد کرنے کی بجائے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے، قانون کے تحت اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کا مذاق اڑانا، پھبتیاں کسنا، پھر جس کا دل چاہا آ کے ٹھڈا مار دیا، مکہ مار دیا، تھپڑ مار دیا اور مذاق ہونے لگ گئے، گالیاں دینے لگ گئے، اب وہ خون خار درندوں کے ریوڑ کے اندر سکتا ہے، کسی کی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو ایسی جگہ پر جو پہلے ہی بندہ بے عزت ہو رہا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ شرکت کر رہا ہے، تو فرما اللہ کریم پھر اسے ذلیل و رسوا کرے گا، اور ایسی جگہ وہ ذلیل ہوگا جہاں اس کو مدد کی ضرورت ہوگی لیکن اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو گرامی قدر حضرات، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اس قسم کی مار پیٹ ہو رہی ہے، مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہے، دھونس جما کر کو کر رہا ہے، تو پلیز اگر ظالم کو ظلم سے نہیں روک سکتے، مظلوم کو اس ظلم سے بچا نہیں سکتے، تو پھر بھیڑ بھی مت لگائیے، تماشا بھی مت بنائیے، اس کی ویڈیو بنا کر مزید اس کو لوگوں کی نظروں کے سامنے رسوا کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے۔ ڈرنا چاہیے، ہمیں اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارے اپنے اعمال اور افعال کیا ہیں، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے صبح و شام کیسے گزرتے ہیں، ہم اپنے مالک کی نافرمانیاں کیسے کرتے ہیں۔ وہ ہمیں عزت سے زمین پہ چلنے دے رہا تو یہ محض اس کی کریمی ہے، اس کی عطا ہے، وگرنہ بڑے بڑے اولیاء اللہ رحمہم اللہ علیہم کے بارے میں امام غزالی، امام ابو القاسم القشیری و دیگر نے لکھا کہ وہ حضرات آئینہ منگوا کے دیکھا کرتے تھے، کہ یہ ان کی عاجزی دیکھیں، آئینہ منگوا کے دیکھتے تھے۔ حضرت کیا ہوا؟ کہا میں دیکھنا چاہ رہا ہوں میرے گناہ زیادہ ہو گئے، میرا منہ تو کہیں سیاہ نہیں ہو گیا، چہرے کی رنگت تو نہیں بدل گئی۔ بعض ایسے اللہ والے ہوتے تھے علاقے میں کوئی وبا آ گئی، کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی تو رونے لگ جاتے تھے، کہا میرے گناہوں کی نحوست کا اثر ہے جو لوگوں پہ پڑ گیا۔ یہ اللہ والوں کی سوچی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے مظلوم کی مدد کی جائے، اس کو تماشا نہ بنایا جائے، ذلیل نہ اس کو کیا جائے، مزید اس کو رسوائی کے دھیانے پہ لا کر ہرگز کھڑا نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالوں پہ کرم کرے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جیسی کرنی ویسی بھرنی، مال کی ہوس واقعی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بندہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ مال آتا کسی کو بھی برا نہیں لگتا۔ یہ اللہ والے ہیں کہ جن کی نظر میں ہیرا اور کنکر ایک جیسے ہوتے تھے، جنہیں جیبیں بھرنے نہیں بلکہ بھری جیبوں سے نکال کر اللہ کی مخلوق میں بانٹنے کا شوق ہوا کرتا تھا۔ یہ ایسی ہرس ہے کہ مرنے سے پہلے شاید ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور رزق حلال دے، اور اللہ کریم مال کے معاملے میں ہمیں بے رغبت کر دے اور اس کی ہوس جو ہے اس سے ہمیں بچا لے۔ مال کی ہوس کے تحت بندوں سے بڑے بڑے گناہوں کا صدور ہوتا ہے۔ بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ یتیم کا مال کھاتے وقت بھی لوگ گھبراتے، جھجکتے اور شرماتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے، بلکہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ جعلی کاغذ بنا کر اس کی جائیداد پر زمین پہ قبضے کر لیے جاتے ہیں، مال و جائیداد پہ قبضے۔ اب اس سے آگے کیا ہے کہ روڈ پر حادثہ ہوا ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں اور غنیمت جان کر کوئی کسی کا بٹوا نکال رہا ہے، کوئی کسی کا موبائل نکال رہا ہے، کوئی تڑپتی ہوئی سسکتی ہوئی بیٹیوں کے زیورات کو اتار رہا ہے۔ ان کو اتنا نہیں پتا کہ یہ زیور پہنے ہوئے تھے، یہ بٹوا لے کر بیٹھے تھے، یہ قیمتی موبائل لے کر بیٹھے تھے، یہ دنیا سے جا رہے ہیں، تو میں یہ چیزیں کتنی دیر اپنے پاس رکھوں گا، کل میرا وقت بھی آ جائے گا۔ تو اس قدر ہوس آگے بڑھ چکی ہے اور احساس مر چکے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو یہ مثال دی ہے۔ زمینوں پر قبضے، یہ ہمارے ملک کے اندر بھی بالخصوص وبا بڑی عام ہے۔ جعلی کاغذات بنوانا، جھوٹے گواہوں کو لا کر کھڑے کر دینا، یتیموں کی جائیدادوں پہ قبضے کر لینا، ملی بھگت کر کے بہت کچھ کرنا، یہ سارے معاملات ہمارے ہاں بڑی کثرت کے ساتھ رائج ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی جان لینا چاہیے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ سنیے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، عروہ نامی ایک عورت نے حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے گھر کے بعض حصے کے متعلق جھگڑا کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ زمین اسی کو دے دو، یعنی اس کی بنتی نہیں تھی، جھوٹا الزام لگا دیا کہ یہ آپ کا جو مکان ہے اس میں میرا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو دے دو۔ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا ہے، من اخذ شبرا من الارض
جس شخص نے ایک بالشت زمین بھی نہ حق لی بغیر حق ہی، تو کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا طوقہ فی 7 ارضین یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ آپ نے وہ کہا لے لے یہ مکان۔ اس کے بعد حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اللہم ان کانت کاذبہ فاعمی بصرہا واجعل قبرہا فی دارہا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے دعا کی، مولا اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اس کی قبر اسی گھر میں بنا دے۔ راوی بیان کرتے میں نے دیکھا کہ وہ عورت اندھی ہو چکی تھی، دیواروں کو ٹٹولتی پھرتی تھی اور کہتی تھی مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے۔ آخر کار ایک دن گھر میں چلتے ہوئے وہ کنویں میں گر کے مر گئی اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ دیکھا آپ نے کہ جھوٹے دعوے کر کے بھی دوسروں کی جگہوں پر قبضے جمانے والے کب تک اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، کب تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اب ہمارے کیا ہے، کثرت کے ساتھ یہ واقعات ہیں۔ ایک غریب آدمی ہے، جمع پونجی اس کی ہوتی ہے، ٹکا ٹکا جمع کر کے وہ مکان خریدتا ہے یا مکان بناتا ہے۔ اب کسی کی چل پڑی، افسروں کے ساتھ ملی بھگت ہوگی، کسی محکمے کے اندر اس کی چل پڑی، جعلی کاغذات بنائے، وہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہاں تگڑے وکیل کھڑے کر دیے جائیں، جو رشوت ستانی کا بازار گرم ہے وہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ بیچارہ اس کی ہر چیز لٹتی ہوئی نظر آتی ہے، اور حق بھی اگر اس کو ملے تو وہ تو بیچارہ لگتا ہے کہ مر جائے گا اور قبر میں پہنچے گا تو بعد کی نسلوں کو ملے گا، اور وہ اسی تڑپ کے اندر، اسی درد کے اندر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ کہ جنہوں نے کاروبار یہ بنایا ہوا ہے کہ بس لوگوں کے مال پہ قبضے کرنے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ موٹا اصول ذہن کے اندر محفوظ کر لینا چاہیے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو زمین کا کچھ حصہ ناحق لے، یعنی کتنی بھی اس کی مقدار ہے، ناحق کسی کی زمین پہ قبضہ کرے، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ کے اندر یہ حدیث شریف ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ظلمن بالشت بھر زمین لے، ایک گٹھ جتنی جگہ بھی ظلمن کسی کی جگہ پہ قبضہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی اسے اس بات کا پابند کرے گا کہ وہ اس زمین کو 7 زمینوں کی تہ تک کھودے، پھر قیامت کے دن اس کا طوق پہنائے گا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث شریف ہے کہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے جس نے ناحق زمین لی، قیامت کے دن اسے یہ تکلیف دی جائے گی کہ اس کی مٹی اٹھا کر میدان حشر میں لائے، وہ جتنی زمین کی 7ویں تہ تک ہے مٹی اٹھا کر میدان حشر کے اندر لے کر آئے۔ اور مسند ابی یعلا کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو تھوڑی مقدار زمین بھی ناجائز طور پہ لے لے تو 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، نہ اس کا فرض قبول ہوگا اور نہ اس کا نفل قبول ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی شریف کے اندر زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والے کو جھنجھوڑتے ہوئے، ہلاتے ہوئے، بیدار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ قہار و جبار کے غضب سے ڈرے، ذرا من 2 من نہیں 20-25 سیر مٹی کے ڈھیلے گلے میں باندھ کر گھڑی 2 گھڑی کے لیے پھرے، اس وقت قیاس کرے کہ اس ظلم شدید سے باز آنا آسان ہے یا زمین کے 7 طبقوں تک کھود کر قیامت کے دن تمام جہان کا حساب پورے ہونے تک گلے میں معاذ اللہ یہ کروڑوں من کا طوق پڑنا اور 7ویں زمین تک دھنسایا جانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پناہ کے اندر رکھے۔ زمین تو وہی ہے جی جو 2.5 گز قبر کی مل جائے اور اللہ اسے بھی جنت کا باغ بنا دے۔ کتنے لوگ ہیں فضائی حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بیچاروں کے وجود بھی نہیں ملتے، سمندر کے اندر مچھلیوں کی اور آبی مخلوق کی خوراک بن جاتے ہیں، صحراؤں کے سفروں میں بھٹک کے مر جاتے ہیں، اور پھر ان کے گوشت جل سڑ جاتا ہے، ہڈیوں کا برادہ بن جاتا ہے، قبر بھی نہیں ملتی۔
اب جتنی بھی جگہ بندہ بنا لے گا، ہم نے بڑے بڑے عمراء کی قبریں دیکھی، 100 مربوں کے مالک کی قبریں بھی دیکھی ہیں، وہ بھی 2.5 گز کی قبر ہوتی، اس کے قد کے برابر ہی ہوتی، اس سے زائد تو نہیں ہوتی۔ ہاں اس کے گرد گرد باغیچہ بنا دیا جائے، پھلواڑی بنا دی جائے، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ تو اتنی جگہ میں سمایا جتنا اس کے وجود ہے، جتنی اس کے قد کی لمبائی ہے۔ وہ 100 مربع تو پھر پیچھے رہ گئے۔ ظلم سے کمائے، زیادتی سے کمائے، جھوٹ سے کمائے، حرام کمائی سے کمائے، پچھلے موج اڑائیں گے حساب یہ دے گا، پچھلے پھل کھائیں گے تکلیف میں یہ مبتلا ہوگا، پچھلے موج مستی کریں گے عذاب کے اندر یہ گرفتار ہوگا۔ تو کیوں نہ 2.5 گز والی کوٹھڑی کو روشن اور منور کرنے کی فکر کی جائے، جتنی سٹڈی، جتنی سعی، جتنی بھاگ دوڑ جعلی کاغذ بنانے اور ہمہ وقت جھوٹ کے سہارے لے کر لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرنے میں وقت کو برباد کرنا ہے، اس سے آدھا وقت مولا کی یاد میں اس پہ توکل کر کے بندہ بیٹھ جائے تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو یہ ایک حصہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ گرامی قدر حضرات، زبان ایک جسم کے اعضاء میں سے ایسا حصہ ہے جس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی اور بے جھجک چلتی ہے، بے دھڑک چلتی ہے، بلا تعطل چلتی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ سارا وجود صبح کو زبان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے تو ٹھیک رہنا، تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور تو بگڑی مطلب کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی پہ بہتان لگایا، غلط بات کہہ دی، تو جو مار پیٹ پڑے گی تو منہ کے کمرے میں محفوظ رہے گی، وہ جوتے، وہ چپل، وہ ڈنڈے، وہ سوٹے، وہ مکے، وہ گھونسے جو ہیں وہ وجود کو سہنے پڑیں گے۔ زبان، ایک صاحب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میرے حق میں سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کس کو قرار دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان کے بارے میں جواب ارشاد فرمایا کہ یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ اس زبان سے جہاں غیبت ہوتی ہے، ہم غیبت پہ تفصیلی بات کر چکے ہیں، چغلی ہوتی ہے، اور اس زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے، ہم جھوٹ پر بھی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کے اندر یہی زبان ہے جو بندے کو جھوٹے الزام لگانے، بہتان لگانے کا سبب بنتی ہے، اور یہ بہتان اور جھوٹے الزام، جیسا میں پہلے عرض کر چکا، یہ وبا بھی بہت زیادہ عام ہے۔ ساس کو دیکھیے بہو پہ الزام لگا رہی ہے، بہو کو دیکھیے ساس پہ الزام لگا رہی ہے، پڑوسی پہ الزام لگا رہا ہے، علاقے والا علاقے والے پہ الزام لگا رہا ہے، ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی پہ الزام لگا رہی ہے، ایک مسلک دوسرے مسلک پر، اور مسلک ہی کے اندر افراد ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں جھوٹے الزاموں کی بات کر رہا ہوں۔ بھرمار ہے، کثرت ہے، بہتات ہے، تو الزام کس چیز سے لگایا جائے گا؟ زبان سے، یا پھر ہاتھ کے اندر موبائل ہے، انگلیوں کو تھرکایا اور اپنی آئی ڈی پہ جو چاہا سو لکھ دیا، جس پوسٹ کو چاہا بغیر سوچے سمجھے تحقیق کے آگے کر دیا، اور سمجھے جناب کہ ہم 30 مار خواہ ہو گئے، لیکن یہ نہیں خیال کرتے کہ اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ تو جھوٹا الزام لگانا اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹا الزام لگایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جلدی موت عطا فرمائے۔ آپ کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ اس شخص کی موت واقع ہو گئی۔ اب آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث پاک جو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاذان کے اندر نقل کی ہے، اس کو بھی ذرا غور سے سنیے، جھوٹے الزام لگانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک شخص نے 3 جھوٹے الزام لگائے۔ نمبر 1، یہ لشکر اسلام کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوتے۔ نمبر 2، مال غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے۔ نمبر 3، عدل سے کام نہیں لیتے۔ یہ ایک شخص نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پر 3 جھوٹے الزام لگائے، جہاد میں شریک نہیں ہوتے، مال غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے، اور جب کوئی فیصلہ ان کے پاس آ جائے تو معاذ اللہ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے جب یہ 3 جھوٹے الزام سنے تو ارشاد فرمایا، سنو اللہ تعالی کی قسم،
میں اس کے خلاف 3 دعائیں کرتا ہوں، یا اللہ جل جلالک، اگر تیرا وعدہ جھوٹا ہے، دکھانے اور سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اس کی عمر لمبی کر دے۔ یہ ذرا غور سے سنیے، سیدنا سعد بن ابی وقاص نے کیا اس کے لیے دعائے ضرر کی، الہی اس کی عمر لمبی کر دے۔ نمبر 2، اس کے فقر میں، اس کی تنگ دستی میں اضافہ کر دے۔ اور نمبر 3، اسے فتنوں میں مبتلا فرما۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا، اس کو بد دعا کہتے ہیں۔ یہ بندہ اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی دونوں بھویں اس کی دونوں آنکھوں پہ لٹک پڑی تھیں، در بدر بھیک مانگ کر انتہائی فقیری اور محتاجی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اور اس بڑھاپے میں بھی، وہ فتنے کی بات، اس بڑھاپے میں بھی وہ راہ چلتی ہوئی جوان لڑکیوں کو چھیڑتا اور ان کے بدن میں چٹکیاں بھرتا رہتا، اور ظاہری بات ہے بدلے میں پھر اس کو بے عزتی اور رسوائی کے سوا اور کیا ملنا تھا۔ یہ جھوٹا بہتان کہتے ہیں اس کو، جو کسی کے خلاف جھوٹی بات کہہ دی جائے، الزام لگا دینا، بہتان اسی کا نام ہوتا ہے۔ اور پھر بہتان بھی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم و جلیل صحابی پر۔ ہمارے ہاں بہتان بازی کی عادت اس قدر حد سے تجاوز کر چکی کہ اب زبانوں سے اللہ والوں کے دامن محفوظ نہیں ہیں، کیا اولیاء، کیا اہل بیت اعظام، اور کیا صحابہ کرام علیہم رضوان، جن کی شانیں سبحان اللہ، لیکن تاریخی اوراق کے جھوٹ پر انحصار کر کے ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، الامان والحفیظ۔ ایسے لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، کتنے کے دن اور خوشیوں سے زندگی گزار لوگے، کر لو جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ سزائیں دنیا میں بھی ملتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی ملتی ہیں۔ ایک حدیث شریف سنیے، یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث شریف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں، یعنی ایسی اس کی طرف برائی منسوب کر دے جو اس میں ہے ہی نہیں ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک ردغۃ الخبال میں رکھے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل آئے۔ یہ ردغۃ الخبال جہنم میں ایک جگہ ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا، معاذ اللہ تعالی۔ بہتان۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ اعلی حضرت سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت کے اندر فرماتے ہیں کہ بہتان کی صورت میں توبہ کرنا اور معافی مانگنا ضروری ہے، بلکہ جن کے سامنے بہتان باندھا ہے ان کے پاس جا کر یہ کہنا ضرور ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا جو فلاں پر میں نے بہتان باندھا تھا۔ سنبھلنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، شعور و آگہی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہیے، جذبات کی رو میں نہیں بہنا چاہیے۔ کسی سے دل میں کینہ ہے، دل میں گھٹن ہے، تو بھائی اس کے بارے میں اس گھٹن کا جو اظہار ہے وہ بلیم بازی کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے، بہتان بازی کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ غلط روش ہے، یہ ناجائز طریقہ ہے، اور یہ ایسا کرے گا تو ایک دن بھرے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی والا جو معاملہ ہے وہ پیش آئے گا، دنیا میں نہیں تو قیامت تو پھر ہے ہی ہے، اور سزا آپ سن چکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ کے اندر رکھے۔ سوشل میڈیا صارفین سے بھی گزارش ہے کہ خصوصاً فیس بک والوں سے گزارش ہے کہ بھائی آپ کسی بھی پوسٹ لگانے سے پہلے، خصوصاً منفی پوسٹیں جو ہوتی ہیں کسی کے خلاف ہوتی ہیں، اس سے پہلے تحقیق کر لی جائے۔ دشمن بھی ہو تو اس کے خلاف جو درست بات ہے، درست سے مراد جو اس نے کی ہے، اگر اس کا اظہار کرنا ہی ضروری ہو تو اتنی بات کہی جائے۔ مرچ مسالہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اصول نہیں ہوا کرتے، اور پھر ناحق لوگوں پر جھوٹے الزام عائد کر دینا، بہتان بازیاں،
کر دینی۔ اب آپ دیکھیں یہ بہتان بازیاں بندے کو کہاں تک لے جاتی ہیں۔ یہ اگلا مسئلہ اس سے بھی ضروری، اسی سے ریلیٹڈ بھی ہے، ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہتان بازی کس حد تک بندے کو گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے، برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ خصوصاً گھروں میں آئی ہوئی بہوؤں کے بارے میں شکوک و شبہات پر مبنی اور حقائق سے عاری بہتان بازی کی عادتیں، وہ دیور کرے، وہ سسر کرے، وہ ملے دار کریں، وہ رشتہ دار کریں، وہ پھوپھیاں کریں، وہ ماسیاں کریں، وہ چاچیاں کریں، الغرض اگلے بندے کا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ اس کا گھر گیا اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ بہتان لگا کر کسی کا گھر برباد کر کے خود سکون سے رہ سکے گا۔ ایسا نہیں ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب اسی سے ریلیٹڈ یہ چیز ہے، شوہروں کو بیویوں کے خلاف بھڑکانا، اور نتیجہ ہر دوسرا گھر طلاق میں مبتلا نظر آتا ہے۔ بڑا ہی اچھا وقت تھا اور صدیوں پرانے کی بات نہیں بلکہ کل کی بات محسوس ہوتی ہے کہ جب لڑکے اور لڑکی والے دونوں طرف کے جو افراد ہوتے تھے، لڑکی رخصت کرنے والے اپنی بیٹی کو کہا کرتے تھے اب تمہارا گھر وہی ہے، ڈولی میں جا رہی ہو، اب اس گھر سے جنازہ اٹھنا چاہیے، سیاہ سفید کی اب تم ذمہ دار ہو، اچھی کرو گی اچھی رہو گی اچھائی پاؤ گی، برائی کرو گی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ اور پھر ادھر بھی ہوتا تھا کہ اس بہو کو بھی بیٹی ہی کی طرح ساس اور سسر کے ہاں مقام و مرتبہ دیا جاتا۔ اب آ گئے مقابلے بازیاں آ گئیں، اب تعلیمات بدل گئیں، آپ یوں کہہ لیجئے فکریں بدل گئیں، نظریات بدل گئے، سوچیں بدل گئیں۔ اب اگر وہ دلہن بیاہ کر جا رہی ہے اور وہ لڑکا اچھا کماتا ہے اور دیگر گھر کا نظام بھی اس کے ساتھ چلتا ہے، تو شادی سے پہلے ہی سسرال کو کھٹک رہی ہے کہ بھائی تو نے وہاں جانا ہے تو اس کو اپنے ہاتھوں میں کرنا ہے، تاں ہی تیرے کو چار پیسے جوڑنے نے، وگرنہ وہ تو پھر سارا کچھ اپنے گھر والوں کو کھلا دے گا۔ ماں باپ کی خدمت بھی تو اس بندے کا فریضہ ہے، اور اگر چھوٹے بہن بھائی ہیں تو ان کا پالن پوشن بھی اسی کی ذمہ داری ہے، اور یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے حسن نیت کے ساتھ کرے گا، اس پر ہم کئی بار بات کر چکے ہیں، تو اجر و ثواب پائے گا، اجر و ثواب کا وہ حقدار ہوگا۔ تو جب ترجیحات بدل جائیں تو پھر ماحول وہ ہوتے ہیں جو ہماری نگاہوں کے، کچہریوں میں چلے جائیے، طلاق کے مطالبے، کیس پر کیس، کیس پر کیس، مفتیان کرام کے دارالافتاء میں قدم رکھیے، سوال پہ سوال ہے۔ پریا پنچایتوں کی دنیا میں آ کر دیکھ لیجیے، ہر دوسری تیسری پریا پنچایت بیٹھی ہوئی ہے، کیا ہے جناب مسئلہ، کیا ہے طلاق کا مسئلہ ہے، وجہ کیا ہے، بہتان، صرف بہتان، حقیقت نہیں ہوتی۔ تو یہ طریقہ کار، ایک تو بہتان، اور پھر ایسی سازشیں رچا کر میاں بیوی کے بیچ پھوٹ ڈلوا دینا، ان کو الگ کر دینا، دور کر دینا، یہ کوئی خیر والا کام نہیں ہے۔ سماعت کیجئے گا، ایک عورت نے حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا تھا۔ اب اندازہ کریں، اتنے بڑے اللہ کے ولی حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، حضرت ابو مسلم خولانی علیہ رحمت نے اس عورت کی بینائی زائل ہونے کی دعا فرمائی تو وہ اسی وقت اندھی ہو گئی، اور جب وہ اندھی ہو گئی تو اب وہ پھر حضرت ابو مسلم خولانی علیہ رحمہ کی خدمت میں آ کے فریاد کرنے لگ گئی، رونے لگ گئی، میری توبہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں آپ سے دعا کی درخواست کرتی ہوں۔ اللہ والے ہیں، اس کے حال پہ رحم آ گیا اور اللہ کریم سے دعا فرمائی تو اللہ کریم نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی، اور آپ کی وہ جو ناراض زوجہ تھی وہ بھی گھر کے اندر واپس آ گئی۔ یہ تو تھا ایک بزرگ کا واقعہ۔ اب سنیے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس معاملے میں تعلیم کیا ہے۔ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث شریف ابو داؤد کے طلاق والے چیپٹر کے اندر موجود ہے، حدیث ذرا غور کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ کریم فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم، لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سیدہ، یعنی جو عورت کو اس کے خاوند یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف ابھارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف ابھارے اور جو غلام کو اپنے آقا کے خلاف ابھارے، کریم فرماتے لیس منا،
وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں کہتے ہیں یعنی ہماری جماعت یا ہمارے طریقے والوں یا ہمارے پیار والوں سے نہیں ہے، ہم اس سے بیزار ہیں۔ لیس منا کا مطلب یہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ خاوند بیوی میں فساد ڈالنے کی بہت صورتیں ہیں۔ عورت سے خاوند کی برائیاں بیان کرے، دوسرے مردوں کی خوبیاں ظاہر کرے، تیرا شوہر تو کچھ کرتا ہی نہیں، تجھے تو کچھ کھانے کو لا کے نہیں دیتا، کپڑا لدا نہیں دیتا، تیرا خیال نہیں کرتا، اور فلانی دا بھی بیاہ ہویا ہے، او دا بھی ویکھو کی حال ہے، وہ تے ہر ٹائم قدماں چی بیٹھا رہندا ہے، نویاں چیزاں لے آ کے کھلاندا ہے، پلاندا ہے، پواندا ہے۔ یہ عورتوں کی عادتیں ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں عورت کا دل کچی شیشی کی طرح کمزور ہوتا ہے، یا ان میں یعنی میاں بیوی میں اختلاف ڈالنے کے لیے جادو، تعویذ، گنڈے کرے، سب حرام ہے۔ وہ چکر بازی، وہ چلتر بازی، وہ زبان کا استعمال اور اس قسم کی بات یہ، اور تعویذات و عملیات اور جادو کے ذریعے اس طرح کی حرکت کرنا یہ حرام ہے۔ اور غلام یا لونڈی کو بگاڑنے کے معنی یہ ہیں، جب یہ غلام ہوتے تھے کہ اس کو کہتے تھے بھاگ جا، نکل جا، یا وہ بھاگنا چاہیں تو یہ ان کی امداد کرے۔ بہرحال دو دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، یعنی توڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ جو لوگ عورت کو بھڑکاتے، شوہر کے خلاف ابھارتے ہیں، وہ شیطان کو بڑے پیارے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے، جاؤ اپنی اپنی کاروائیاں ڈال کے آؤ۔ ان لشکروں میں شیطان کے زیادہ قریب اس کے اس چیلے کا درجہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ باز ہوتا ہے۔ اس آ کر بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی، اور تو ایڈا کام ہی نہیں کر کے آیا۔ پھر ایک اور لشکر آتا ہے جس کو کاروائیوں، فتنہ سازیوں، فتنہ پردازیوں کے لیے بھیجا ہوتا ہے، اس کا وہ لشکر واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کی اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ یہ سن تو ایسے لوگ جو دوسروں کے گھر اجڑنے میں خوش ہوتے ہیں، ان کو ایک بات ہی ذہن نشین کر لینی چاہیے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جوڑیے جوڑیے جوڑیے۔ اولیاء اللہ رحمہم اللہ علیہم جوڑا کرتے تھے، کیوں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کامل درجہ پر پیروی کرتے تھے۔ کئی مرتبہ آپ کو بتایا حضرت فرید الحق والدین سرکار سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قینچی کسی نے تحفتاً پیش کرنا چاہی تو آپ نے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا فرید کو تحفہ دینا ہو تو سوئی دھاگا دیا کرو، قینچی نہیں۔ قینچی کاٹ کر جدا کرتی ہے اور سوئی دھاگا کٹ کر جدا ہونے والے کو سی کر جوڑ دیتا ہے۔ فرید توڑنے والا نہیں بلکہ فرید جوڑنے والا ہے۔ دوسروں کی خیر مانگیے، اپنی خیر خود ہی ہو جائے گی۔ حدیث شریف کا مفہوم آپ کو سنانے لگا ہوں کہ جب کوئی بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے خیر کی، رحمت کی، برکت کی، رزق کی، عزت کی، وسعت کی، خوشحالی کی، المختصر کسی بھی خیر کے پہلو کی جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ کریم کا فرشتہ اس کے قریب کھڑا ہوتا ہے اور وہ اللہ کریم سے عرض کرتا ہے کہ مالک یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر مانگ رہا ہے، پہلے یہ خیر اس کو عطا فرما۔ آپ نے غور کیا دعا مانگنے میں کیا کیا ہے؟ 4 لفظ بولے اور بدلے میں فرشتے کی دعا پالی۔ جیسی کرو گے ویسی بھرو گے۔ یہ جو روایت میں نے آپ کو سنائی ہے
اسی سے نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں ہوگا میرے بھائیوں کہ دعا مانگی ہے تو معصوم فرشتے کی دعا مل گئی ہے، اور اگر کسی کی بہتری اور عزت اور خیر کے لیے سٹرگل کر لیں گے، کوشش کر لیں گے، تو پھر خود سوچئے کہ مالک کریم خزانہ غیب سے کتنی مدد فرمائے گا اور کتنے کرم فرمائے گا۔ کل بھی ہمارا یہی بیان کا عنوان ہوگا، اور اس سے اور بڑی اہم چیز انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ طرح سے ایک ہی تقاضا کیا جاتا ہے، اور وہ بھی اشاعت دین کی نیت سے کیا جاتا ہے کہ اس سلسلے کو شیئر کیا کریں۔ آج کی جتنی باتیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہم ہیں، تو پھر یہ اوروں تک بھی جانی چاہیے، ضرور دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حالوں پہ کرم کرے، دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ۔ جناب غلام عباس قادری صاحب ہیں، اسلام لکھا ہے جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد شعبان قادری رضوی صاحب ہیں نجکوٹ سے، سلام لکھا ہے جناب نے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد انعام الحق صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید جی۔ اسرار جویہ صاحب ہیں، جناب کو بھی ویلکم۔ علامہ محمد جاوید سلطانی صاحب، جناب علامہ صاحب آپ کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ مولانا حافظ نور کھچی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ جناب ماسٹر احمد گل صاحب 535 سے، جناب کو بھی اہلا و سہلا۔ جناب حافظ نوید قادری رضوی صاحب، جناب کو بھی ویلکم ہے جناب، خوش آمدید۔ امیر انس قادری صاحب اہلا و سہلا۔ جناب محترم نور آصف صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ حافظ محمد عرفان چشتی صاحب، جناب کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ حافظ حسان دریائی صاحب، جناب کو بھی خوش آمدید جی۔ جناب حافظ نوید قادری رضوی صاحب نے دعا سے نوازا، آمین و جزاک اللہ خیرہ۔ محمد اقبال گوہری صاحب، جناب کو بھی خوش آمدید۔ محمد بلال صاحب ہیں، ویلکم کہتے ہیں جی۔ محمد عظیم اعظم علوی صاحب، خوش آمدید آپ کو۔ جناب ماسٹر احمد گل صاحب نے اسلام اللہ دعا کا کہا ہے جی، مالک کریم دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے۔ چودھری تنویر سندھو صاحب، جناب کو بھی ویلکم ہے جی۔ محمد یامین صاحب ساہیوال سے، جناب کو خوش آمدید۔ حافظ محمد عثمان رضا صاحب میاں چنو سے، جناب کو بھی ویلکم ہے جی آج کے سلسلے میں۔ میاں نوید صاحب ہیں، اہلا و سہلا۔ محمد ارسلان اتاری صاحب ہیں، خوش آمدید۔ پیر محل سے میاں سلیم صاحب، جناب نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالسلام ٹوبہ سے حافظ رمضان قادری صاحب، جناب کو بھی ویلکم۔ جناب حافظ شہروز علی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ مولانا حافظ محمد شہباز گل قادری صاحب، جناب کو ویلکم۔ مغل بادشاہ، آپ کو بھی ویلکم جناب۔ حافظ دین محمد سندھی، جناب کو بھی خوش آمدید جی، اسلام لکھا ہے آپ نے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغل بادشاہ، آپ انہوں نے اسلام لکھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، دعا سے نوازا ہے، آمین و جزاک اللہ خیر۔ دیکھ لیں سلسلے کو شیئر ضرور کر لیا کریں، آج کی باتیں جتنے لوگوں تک چلی جائیں گی مالک دلوں میں اثر ڈالنے والا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ محمد شبیر صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ محمد وقاص آسی صاحب، سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، حال پوچھا ہے جی، اللہ رسول کا کرم ہے، دعا ہے آپ لوگوں کی۔ حافظ محمد اسلم اویسی صاحب ہیں، جناب کو ویلکم کہتے ہیں جی۔ شبیر علی صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید۔ حافظ محمد سلیم اویسی صاحب کا لکھا ہوا سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محمد عدیل احمد نقشبندی صاحب ہیں جی، خوش آمدید آپ کو جی۔ جعفر قریشی صاحب، جی جناب تصویر تو انہی کی لگی ہوئی ہے، ہمارے معروف خطیب ہیں مخدوم جعفر قریشی صاحب،
دعا سے نوازا ہے جی، آمین و جزاک اللہ خیر۔ حافظ نوید حسین صاحب ہیں، جناب کو ویلکم جی، خوش آمدید۔ شہزاد حسین صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ حافظ محمد مہران قادری صاحب ہیں، خوش آمدید۔ علی اصغر قادری صاحب ہیں، جناب کو بھی ویلکم۔ صدیق رحمان صاحب، خوش آمدید۔ جناب لطیف احمد صاحب، جناب نے دعا سے نوازا جی، بڑی محبت آپ کی جناب، جزاک اللہ خیر، آمین۔ ایک اور ہاں یہ جناب بہرام شاہد صاحب، غالباً آج پھر مفتی صاحب رونق افروز ہوئے ہیں جی، خوش آمدید آپ کو۔ ہاں یہ آج آپ کے عربی عبارت میں دعا سے تو پھر پختہ ہو گیا کہ علامہ مفتی محمد بہرام شاہد صاحب ہیں، لاہور سے، داتا صاحب کے شہر سے، جناب کو خوش آمدید جی، آمین یا رب۔ ابو حمید صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید جی۔ محمد ندیم قادری صاحب دبئی سے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شاہد صاحب ہیں، جناب کو ویلکم جی۔ محمد یوسف قادری صاحب ساہیوال سے، خوش آمدید۔ فیصل رشید صاحب ہیں، اہلا و سہلا۔ ندیم مغل صاحب ہیں، سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد یامین صاحب غالباً سرگودا میں ہوں گے، سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شفیق صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ صاحبزادہ خواجہ عدنان صاحب، اہلا و سہلا۔ محمد انصر، جناب نے مغفرت کی دعا کے لیے کہا، یغفر اللہ لنا ولکم۔ چودھری رضوان علی جٹ صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید۔ عظیم الوی صاحب کا سلام آ گیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ جناب سید رضوان شاہ صاحب قبلہ، جناب کو بھی خوش آمدید جی، اہلا و سہلا۔ محمد شفیق الرحمان صاحب، محمد شفیق الرحمان حسان، اچھا قصبہ گجرات مظفر گڑھ، اچھا ماشاء اللہ علامہ شفیق الرحمان صاحب، علامہ شفیق الرحمان صاحب جی ماشاء اللہ بڑے ورکر ہیں مظفر گڑھ کے ایریے کے اندر، اور خصوصاً مدارس اہل سنت کے لیے بڑے کوشاں ہیں۔ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے نبھا رہے ہیں، اور بہت سے مواقع پہ ہماری بھی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ علامہ محمد شفیق الرحمان صاحب کہتے ہیں جی۔ اسرار جوہیہ صاحب نے سوال پوچھا، محفل کب ہوگی ڈچ کوڈ والی؟ غالباً وہ جو ہمارا بزم صوفیہ کے زیر اہتمام ماہانہ روحانی اور تربیتی اجتماع ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہوں گے۔ تو ابھی ہماری محفل جو ہے وہ سالانہ ہوگی، پہلے 10 محرم الحرام کو انشاءاللہ تعالی یہ ہماری سالانہ محفل ہوتی ہے۔ اس کا عنوان ہوتا ہے محفل ذکر آل رسول۔ صبح انشاءاللہ عز و جل مزید ٹائم بتا دیا جائے گا، 9:30 سے ظہر تک جاری رہے گی انشاءاللہ سالانہ محفل ذکر آل رسول، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ماہانہ اجتماع بھی اللہ رسول کے کرم سے جاری ہو جائے گا۔ چودھری رضوان علی جٹ صاحب نے جی سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفاقت علی بیگ صاحب ڈچکوٹ سے، جناب کو ویلکم جی، ماشاءاللہ۔ جناب محترم امین حبیبی صاحب سانگلہ سے، بڑے دنوں بعد زیارت ہوئی آپ کی، سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نور آصف صاحب کا سلام بھی نظر آ رہا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محمد وقاص آسی صاحب نے دعا کے لیے کہا، جی مالک کریم دنیا و آخرت کی خیر برکت بھلائی عطا فرمائے، ہم سب پر
اپنا کرم فرمائے۔ کل انشاءاللہ عز و جل ہم پھر آپ کی خدمت میں اسی عنوان کے تحت جیسی کرنی ویسی بھرنی انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تو آج کی طرح کل بھی وقت نکال کر سماعت کیجئے گا اور اپنے دوست احباب تک بھی پہنچانے کی کوشش کیا کریں۔ مالک کریم ہمارے حالوں پہ کرم کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الہی ہماری حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ۔ میرے مالک ہمارے ماں باپ پر رحمت فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے۔ مولا ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، نیک اور ایک کر دے۔ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، بری موت سے بچا، کفر و بد عقیدگی کی موت سے بچا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جناب سید رضوان شاہ صاحب محدث اعظم کے شہر سے حضرت گرامی قدر جناب نے اسلام لکھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آگے جو آپ نے لکھا حضرت شاہ جی، یہ آپ کا حسن نظر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔